اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آیت الکرسی کے دعوی توحید پر پانچویں دلیل پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اور وہ دلیل ہے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ اس سے پہلے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز میری ملکیت ہے۔ ان میں مختار متصرف میں ہوں، اور پانچویں دلیل میں کہا کہ جنہیں تم مختار اور مالک سمجھ کے پکارتے ہو وہ تو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے لب نہیں کھول سکتے۔ مسئلہ شفاعت کے بہت سے پہلوؤں پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔
ایک شفاعت کا قرآن نے مطلقاً انکار کر دی کہ میرے آگے کوئی شفیع نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں۔ پھر میں نے بیان کیا کہ کفار اور مشرکین کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ شفاعت صرف مومنوں کے لیے ہوگی، اور ہوگی بھی اس وقت جب کون اجازت دے گا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے، سفارش کرے، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں۔ یہ جو مشرکین کے ذہن میں ہے کہ بزرگ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ ان کی نہیں موڑتا، وہ بڑے پیارے ہیں۔ قرآن نے اس کا انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی، رب نے نہیں مانی، قرآن گواہ ہے۔ فرشتے قوم لوط پر عذاب کا حکم لے کے جا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے گھر آئے، بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خطبکم، کیا معاملہ ہے تمہارا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو حضرت لوط بھی ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے۔ قرآن نے یہاں تک لفظ بولے یجادلنا، جدال کسے کہتے ہیں؟ جھگڑنے کو۔ حضرت ابراہیم جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں کہ ابھی انہیں ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کی۔ تو یہ واقعات انبیاء کے ہیں۔ مشرکین کے ذہن میں جو شفاعت، سفارش کا تصور ہے، قرآن اس کو کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے۔ قرآن اسے تسلیم نہیں کرتا۔ شریعت نے صرف ایک شفاعت کو مانا ہے، وہ شفاعت ہے بالاذن، اللہ اجازت دے گا، اور شفاعت بھی صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ شفاعت کرنے والا سیدھی سیدھی بات کرے گا۔ کیا مطلب؟ مشرک کے حق میں شفاعت نہیں کرے گا، مومنوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔
ثوابہ سے یہ مراد۔ قیامت کے دن، یا چلو دنیا میں بات کر لیں، اسی دنیا میں ہم ایک شفاعت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ میت کے لیے۔ جب ہم جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، حدیث میں اسے بھی شفاعت کہا گیا ہے، یعنی دعا مانگنی کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما۔ آپ نے فرمایا جس مسلمان میت پر 100 آدمی اللہ سے اس کی بخشش کی شفاعت کر دیں، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کر کے اس میت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دنیا میں شفاعت ہے، جسے ہم دعا کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے، زندوں کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ایک شفاعت ہے جو کل قیامت کے دن ہے۔ یہ جو نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس کو میرے آقا نے شفاعت کہا، یشفعون لہ۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ یشفعون لہ۔ وہ 100 آدمی اس مرنے والے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم شفاعت کرتے ہیں میت کے لیے، وہ کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ تو شفاعت دعا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ شفاعت بھی ہونی ہے۔ کیا؟ کہ یہ لوگ جو جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا جہنم سے ان کی خلاصی ہو جائے، یہ شفاعت ہے۔ اور یہ معصوم بچوں نے بھی کرنی ہے۔ وہ جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہیں، ظاہر بات ہے والدین کے لیے وہ بڑا صدمہ ہے، بلکہ رب ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو روح قبض کر کے لے جاتے ہیں بچے کی، میرے بندے کے باغ کا پھول توڑ لائے ہو؟ کہ مولا ہاں۔ تو یہ بتاؤ، جب تم نے اس کی روح قبض کی، وہ بچہ ماں کے ہاتھ میں ہے یا بچہ باپ کے ہاتھ میں؟ تو ان کے والدین نے کیا کہا تھا؟ کیا کیفیت تھی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم بھی یہ سن کے حیران ہو گئے کہ جب ہم نے اس بچے کی روح قبض کی اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اب اس موقع پہ الحمدللہ کہنا آسان نہیں، بڑا مشکل ہے ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے۔ لوگ تو بے صبری کے مظاہرے کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، بے حوصلہ لوگ ہیں، ٹکرے مارنے لگ جاتے ہیں، منہ سے جاہلانہ باتیں کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس گھڑی میں کہنا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور تمام صفتیں اور تمام اوصاف للہ۔ کوئی نہیں تمہیں بتائے گا، میں ہی تمہیں بتاؤں گا۔ الحمدللہ تو کلمہ شکر ہے۔ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی نعمت ہو تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ بیٹا عطا ہوا، الحمدللہ۔
مکان بن گیا الحمدللہ، بیماری کے بعد صحت آ گئی الحمدللہ، ورنہ ہر مومن کو الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے، ہر حال پہ الحمدللہ۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اہل علم ہیں، عالم ہیں، اہل علم ہیں، جب بھی پوچھا ہے نا کہ صحت کیسی ہے، انہوں نے شکوے کے ہی لفظ بولے۔ میں حیران ہوتا ہوں، او جی گھٹنوں میں تکلیف ہے جی، بخار میں پڑا رہا ہوں جی، اٹھا نہیں جاتا جی، وہ زبان پہ شکوہ ہی شکوہ ہے، شکوہ نہیں آنا چاہیے۔ جو میں لفظ بتا رہا ہوں الحمدللہ علی کل، جس حال میں رکھے۔ شوگر کا ایک مریض ہے، بلڈ پریشر کا ایک مریض ہے، اسے الحمدللہ اس لیے پڑھنا چاہیے کہ کچھ مریض ایسے بھی ہیں جو اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے، خود پاخانہ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ان سے تو بہتر رکھا ہوا ہے، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ سوکھی روٹی مل رہی ہے، اس پہ الحمدللہ پڑھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں سوکھی روٹی بھی نہیں ملتی، انہیں روٹی کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، تو الحمدللہ علی کل۔ تکلیف آتی ہے، ایک دکھ آ گیا، مصیبت آ گئی، لیکن بڑی مصیبت سے رب نے بچایا۔ ایک بندہ ہے جو چل نہیں سکتا، کربٹ نہیں بدل سکتا، کھا نہیں سکتا، پاخانہ نہیں کر سکتا، اس کی صفائی کا انتظام دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ایک شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، وہ رونا ہی روتا رہے گا جی شوگر ہو گئی ہے جی تو یوں ہو گیا ہے، اسے کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بڑی مصیبتوں سے بچا رکھا، بڑی بیماریوں سے بچا رکھا۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے، نعمت کے ملنے پہ کہا جاتا ہے، اور یہاں والدین کہہ رہے ہیں کس پر؟ بیٹے کی موت پر۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کلمہ شکر ہے؟ اس موقع پہ یہ کلمہ شکر ہے؟ وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ شکر ہے پتر مر گیا، یہ تو معنی نہیں ہو سکتا، تو معنی وہی کریں گے جو ہمارے شیخ نے کیا، جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ کا معنی۔ اس کا الف لام جو ہے، الحمد کا الف لام، اسے ہم استغراقی نہیں بناتے، آد خارجی کا بنا کے معنی کرتے ہیں۔ تمام صفات الوہیت للہ، اب ساری صفتیں، یہ معنی ہم نے نہیں کیا، تمام صفتیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ معنی ہم نے نہیں کیا، کیوں؟ اس معنی پہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ تعریف تو ہم استاد کی بھی کرتے ہیں، تعریف تو بیٹا باپ کی کرتا ہے، تعریف تو شاگرد استاد کی کرتا ہے، ہم سب سے بڑھ کر تعریفیں آمنہ کے لال کی کرتے ہیں صلی اللہ۔ صحابہ کی تعریفیں ہوتی ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تو معنی صحیح نہیں بنتا، اس پہ اعتراض ہو گیا۔ معنی کرنے والوں نے جواب دیا کہ معنی ہمارا صحیح ہے، تمہارے اعتراض کا ہم جواب دے دیتے ہیں۔ جن خوبیوں کی وجہ سے استاد کی، والد کی، نبی پاک کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا، تو پھر سب تعریفیں کس کے لیے ہوئی؟ اس ممبر کی اگر آپ تعریف کریں کہ یہ بہت نفیس بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت بنا ہوا ہے،
تو ممبر کی تعریف ہے کہ بنانے والے کی تعریف ہے؟ تو یہ وہ جواب سوال کا سلسلہ ہوا. ہمارے شیخ نے معنی کیا عربی گرامر کے لحاظ سے انتہائی مناسب معنی. الحمد کا الف لام آد خارجی کا معنی کریں گے تمام صفات الوہیت. نہیں سمجھ آئی تو اور آسان کرتا ہوں. تمام اللہ والی صفتیں للہ کس کے لیے؟ کیا معنی؟ تمام اللہ والی صفتیں اللہ کے لیے. اب بھی سمجھ نہیں آیا تو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں. خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ رازق ہونا بولیے ذرا. مالک ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا، غریب نواز ہونا، ہر ایک کی پکارے سننے والا ہونا، سجدے کے لائق ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا. ہم اقرار کرتے ہیں مولا جو تیری صفتیں ہیں نا ہم نہ کسی نبی میں مانتے ہیں، نہ کسی ولی میں مانتے ہیں، نہ کسی فرشتے میں مانتے ہیں. تیری صفتیں صرف تجھ ہی میں مانتے ہیں. الحمدللہ. پڑھ لو تے سکھ لو تو ہن کوئی نہیں دسے گا. الحمدللہ کیا معنی ہوا؟ تمام صفات الوہیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. صفتیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا کی. اب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑھاپے میں بیٹے عطا کرنے والی صفت جو ہے وہ کس کی ہے؟ اب یہ معنی ذہن میں آ گیا. اب معنی کیجئے مولا جب ہم نے بچے کی روح قبض کی نا اور اس کے ماں باپ کو یقین ہو گیا کہ بیٹا مر گیا ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ. کس معنی میں کہا؟ مولا بیٹا دینے والی صفت بھی تیری ہے اور دینے کے بعد واپس لے جانے والی صفت بھی تیری ہے. اب معنی صحیح ہو گیا. اب ان کا یہ جو کلمہ بولنا ہے الحمدللہ اب معنی کیا ہو گیا؟ صحیح. انہوں نے صبر کیا، بے صبری نہیں کی، گریبان نہیں پھاڑا، بال نہیں کھولے، ٹکریں نہیں ماری، بین نہیں کیے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جنت میں ایک محل تیار کرو، اس کا نام رکھو بیت الحمد. نام اس محل کا کیا ہے؟ بیت الحمد. اور اس بچے کے والدین کے نام رجسٹر کر دو. تو وہ معصوم بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے، قیامت کے دن وہ بچے اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں. اگر ان کے لیے آرڈر ہو گیا کہ یہ گناہ گار، انہوں نے گناہ کیے ہیں، یہ مومن، کچھ دنوں کے لیے جہنم میں لے جاؤ، سزا بھگت کے آئیں، پھر جنت میں آ جائیں. بچوں کو پتہ چلے گا، وہ رب سے اجازت طلب کریں گے، رب انہیں اجازت دے گا اور بچے جھگڑے کی حد تک تکرار ہو جائے گا. تکرار. بچے کہیں گے انہوں ساڈے نال جنت وچ بھیجو. اللہ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. بچے کہتے ہیں کیوں؟ اللہ کہتے ہیں انہوں نے گناہ کیے تھے. بچے کہتے ہیں گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو معصوم تھے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے.
یہ وہ بچے کہہ رہے ہیں. اور جن بچوں کو آپ پالتے ہیں، جن بچوں کی آپ شادیاں کرتے ہیں، جن بچوں کو آپ مکان بنا کے دیتے ہیں، جن بچوں کو آپ کاروبار کے لیے الگ فیکٹری اور دکان لگا کے دیتے ہیں، جن بچوں کے بچوں کو پوتے دوتے انہیں بھی آپ سنبھالتے ہیں، انہاں کی آکھنا پتہ ہے انہوں نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہنا یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، انہاں نو تے سٹنا جہنم وچ تے میں بچا. نفس و نفسی کا عالم ہے. یوم یفر المرء، جس دن ہر آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، پہچاننے سے انکار کرے گا. انہیں جہنم میں ڈال، مجھے بچا، مجھے بچا. اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں. پاکستان دی حکومت سمجھیو یہی بے کرے کوئی تے بھرے کوئی نہ. آج تو نے اپنا حساب دینا ہے، تیرے باپ نے اپنا حساب دینا. اور جن بچوں نے آپ کا کچھ نہیں دیکھا، ان پہ خرچ بھی کچھ نہیں ہوا، وہ کیا کہیں گے؟ یا سانوینہ دے نال جہنم وچ بھیج، یا انہیں بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج. جھگڑے کی حد تک، جھگڑے کی حد تک اللہ ان سے تکرار کریں گے. آخر میں اللہ کہیں گے جاؤ او جھگڑالو بچوں، لے جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں. تو معصوم بچوں نے بھی شفاعت کرنی، حافظ قرآن نے بھی کرنی. جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، نرا حافظ نہیں، نرا حافظ نہیں. جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو، قرآن نے سود کو حرام قرار دیا، وہ حافظ صاحب ہیں. سود کھاتے ہیں، ان کے لیے نہیں، نہ ہر حافظ کے لیے نہیں. کون سا حافظ؟ جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قرآن کے احکام پہ عمل کیا. حافظ قرآن اپنے 10 رشتہ داروں کے لیے، اس کے چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، بھائی، بہن، قریبی رشتہ دار، جن کے لیے بوجہ گناہ کچھ دنوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا، حافظ قرآن اجازت طلب کرے گا، اللہ اسے اجازت دے گا، وہ شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس کے 10 رشتہ داروں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں پہنچا دے گا. 10 رشتہ دار، یہ کس نے کہا ہے؟ بولو تو صحیح. آپ سے بھی کوئی سچا آدمی کائنات میں ہوا یا ہو سکتا ہے؟ یہ میرے آقا نے کہا ہے. حفظ قرآن کی جو ڈگری ہے، اللہ اللہ، حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر قیامت کے دن اللہ سونے کے تاج پہنائے گا. کس نے کہا ہے؟ ایک بہت بڑا سرجن ہو، ڈاکٹر ہو، پاکستان کا سب سے بڑا سرجن ہے، وہ ڈاکٹر ہے، پورے ملک میں شہرت ہے. قیامت کے دن اس کے والدین آئیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے انہاں دا راہ چھوڑ دیو، ان کا بیٹا دنیا میں بڑا ڈاکٹر تھا. بولو تو صحیح ذرا یار، چھوڑ دو رستہ ان کا بیٹا بڑا سرجن، بڑا انجینئر، بڑا بیرسٹر،
جسٹس، چیف جسٹس، وزیر اعظم، چھوڑ دو راستہ ان کا، نہیں کہے گا، نہیں کہے گا۔ اور حافظ قرآن کے والدین آئیں گے، اللہ کہیں گے ان کی تاج پوشی کرنی ہے۔ لفظ میں بڑا بولے، ان کی کیا کرنی ہے؟ تاج پوشی کرنی ہے، اور میدان معاشر میں ساری کائنات کے سامنے کرنی ہے۔ ان کے بچے نے قرآن حفظ کیا تھا، یہ ہے ڈگری۔ میں اکثر تقریروں میں، یہ جو مہینے چل رہے ہیں یہ ہمارے مدارس کے اختتام ہو رہا ہے، پڑھائیوں کا اختتام ہو رہا ہے، پڑھائی کا۔ رجب کے مہینے میں یہ کانفرنسیں ہوتی، رات میں پنڈی تھا، تو میں ہر جگہ یہ ترغیب دے رہا ہوں، یہاں بھی ترغیب دے دیتا ہوں۔ جو بچے کالج میں، یونیورسٹیوں میں ٹاپ کرتے ہیں، ذہین بچے ہیں، وہ اپنا ذہن بنائیں، تیار کریں اپنے آپ کو۔ ذہین بچے یونیورسٹیوں کالجوں میں ٹاپ کرنے والے صرف 3-4 مہینے لگائیں، انشاءاللہ وہ حافظ قرآن بن کے فارغ ہو جائیں گے۔ ذہن بنائیں، اپنی جو ذہانت اللہ نے دی ہے نا آپ کو، حافظہ دیا ہے، حافظہ، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ ایک گاؤں میں گیا، میں سن کے حیران ہو گیا، وہاں بچیوں کا مدرسہ تھا۔ ایک بچی نے 29 دنوں میں قرآن حفظ کی، میں حیران ہو گیا سن کے، صرف 29 دنوں میں۔ میں خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں گیا، ایک بچے نے ایف اے یا بی اے کرنے کے بعد قرآن حفظ کیا صرف 2 مہینوں میں۔ ذہین بچے اپنا ذہن بنائیں، جو یونیورسٹیوں میں ٹاپ کرتے ہیں، 3-4 اگر 6-7 مہینے بھی نکالنے پڑے، کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے یہاں 11 مہینوں میں کئی بچے حفظ کر کے چلے گئے، چھوٹے بچے جنہیں دھوپ چھاؤں کا پتہ نہیں، نفع نقصان کا پتہ نہیں۔ جو بڑا بچہ ہوتا ہے اسے تو پتہ ہے نفع نقصان کا، دھوپ چھاؤں کا، وہ تو زیادہ محنت کرے گا۔ ذہن بنائے اپنا۔ میں دنیاوی ڈگریوں کا مخالف نہیں ہوں، آپ یہاں یونیورسٹیوں میں بڑے وکیل بنے، بڑے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جتنی ڈگریاں لینیاں جو لے لو، حفظ قرآن سے بڑی ڈگری اللہ دی قسم کوئی نہیں، کوئی ڈگری نہیں، یہ سب سے بڑی ڈگری۔ ماں باپ کو عزتیں ملی۔ 1 منٹ کے لیے یار تصور کرو، 1 منٹ کے لیے تصور کرو، اس باپ سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ اس دا سر تے آسمان نال جا کے لگ جانا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، بیٹا امامت کے مصلے پر ہو، اور باپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہے پیچھے اس امام دے، اور امام کون ہو؟ اس کا بیٹا ہو۔ اس باپ سے بھی بڑھ کے کوئی خوش قسمت آدمی ہے؟ یہ تو دنیا میں ہے۔ اگے اسائی رانا، تم نے جتنا ہمیں پیچھے کرنا ہے نا، ٹل لاؤ، مدرسے بند ہو جائیں، مولویوں کی عزت نہ ہو، کان کھول کے سنو، قومی اسمبلی کا ممبر ہو، وزیر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، وزیر اعظم ہو، جب بھی نماز کا وقت ہوگا تسی پیچھے ہونا، اسی اگے ہونا۔ ہم نے آگے ہونا ہے، ساڑھے پیچھے کھلونا جے، تے پیچھے کھلو کے آکھنا جے بیر بھامے گالاں کٹ دے رہو، اتھے آکھنا پینا پیچھے اس امام۔ حافظ قرآن نے بھی شفاعت کرنی۔
معصوم بچوں نے بھی شفاعت کرنی، علماء نے بھی شفاعت کرنی، بلکہ میرے آقا نے تو گنا، انبیاء، علماء، شہداء، 3 بندوں کو گنا میرے آقا نے۔ شہداء نے بھی کرنی ہے، علماء نے بھی کرنی ہے، معصوم بچوں نے بھی شفاعت کرنی ہے، حافظ قرآن نے بھی شفاعت کرنی ہے، سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بدنام کرنے کے لیے جو الزام تراشیاں کی جاتی ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر کی جاتی ہیں، یہ منکر ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اے نبی نو مندے ہی نہیں، چل کل ہی ختم ہو گئی، اے نبی نو مندے ہی نہیں، یہ اولیاء اللہ کی شان نہیں بیان کرتے، انہیں محبت ہی نہیں ہے اولیاء اللہ سے، نہ نبی سے محبت ہے، نہ اولیاء اللہ سے محبت ہے، یہ مانتے ہی نہیں، یہ قبرستان نہیں جانے دیتے، اے ارواح دے قائل نہیں، مر گیا مردود ہو فاتح اللہ، یہ معراج نہیں مانتے، یہ شفاعت نہیں مانتے، اے نبی نو اپنے جیا مندے نے، انا للہ، یہ ممبر پہ بیٹھ کے علماء بیان کر رہے ہیں، ممبر پہ جمعے کے دن، اللہ انہیں ہدایت دے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت دے کہ ممبر پہ باوضو مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، یہ ایصال ثواب کے قائل نہیں، یہ معراج کے قائل نہیں، یہ شفاعت کے قائل نہیں، انہیں محبت نہیں۔ ہم نے کہا محبت کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں، بندے کو ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، بندے کو بہن سے بھی محبت ہوتی ہے، بندے کو بیٹی سے بھی محبت ہوتی ہے، تے بندے نو بیوی نال بھی محبت ہوتی ہے، تے جڑی محبت بیوی نال ہے او ماں نال ہے، تے جڑی ماں نال ہے تو چنگی محبت بڑھائی ہے، ماں لی محبت بیوی نال، یہ محبت ہے۔ وہ بیوی جو خامد پہ ناراض ہو گئی تھی اور اس نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی واہ تین حالے وجہ دا بھی پتا کوئی نہیں، 6 مہینے شادی کی ہو گئے، ہر روز دکان بند کر کے آتا ہے، سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے، ماں کے پاؤں چھوتا ہے، کہتا ہے اماں جی کی حال ہے، تیری زبان سڑتی ہے، کسی دیاڑے مین بھی اماں آکھ، او ساکھیا پاگل جے تین اماں آکھن کم فارغے، تجھے ماں کہوں؟ ماں والی محبت بہن سے نہیں کرنی، جس نگاہ سے بہن کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے بیوی کو نہیں دیکھنا، محبت کے معیار الگ الگ ہیں، ماں کو ماں سمجھنا ہے، بہن کو بہن سمجھنا ہے، بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا ہے، بندیالوی کہتا ہے رب کو رب سمجھنا ہے، نبی کو نبی سمجھنا ہے، ولی کو ولی سمجھنا ہے، تو تم رب والی محبت کرتے ہو نبی سے، نبی والی محبت کرتے ہو ولی سے، یہ محبت ہے؟ یہ سب الزام تراشیاں ہوتی ہیں تاکہ لوگ ہمارے قریب نہ آئیں، ورنہ آپ تجربہ کر لیں، کسی بازار میں کسی بندے سے آپ کہیں میں جمعہ تو بندیالوی صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں، وہ سب تو پہلے کنن ہاتھ لائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں رب کا قرآن بیان کرتا ہوں۔ تمہیں تکلیف یہ ہے تم وارث شاہ کی ہیر پڑھتے رہتے ہو، تمہارے خطیب سیف الملوک پڑھتی ہیں،
تمہارے خطیب جمعے کے دن بلے شاہ کا کلام، سلطان باؤ کا کلام وہ تمہیں سناتے رہتے ہیں۔ بندیالوی کا قصور یہ ہے کہ وہ تمہیں رب کا قرآن سناتا ہے، پھر الزام تراشیاں کرتے ہو، یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، شفاعت کو نہیں مانتے۔ سنو، قیامت کے دن میرے آقا نے ایک شفاعت نہیں کرنی، دو شفاعتیں کرنی ہیں۔ بتایا کرو لوگوں کو کہ تم کیسے کہتے ہو کہ وہ شفاعت کے منکر ہیں، وہ تو دو شفاعتوں کے قائل ہیں، شفاعت کبریٰ پھر شفاعت صغریٰ۔ میرے آقا پہلے کریں گے شفاعت کبریٰ، ساری خلقت کے لیے، اس میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، اس میں کافر، مشرک، دیریے، اس میں فرعون، قارون، حامان، نمرود، سب کے لیے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے۔ وہ شفاعت کیا ہوگی؟ ان کو معاف کر دے؟ نہ، شفاعت اتنی ہوگی، مولا حساب کتاب بعد وچ بھی تے شروع کرنا ہی، خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب ذرا جلدی شروع کر دے، بس اتنی سی بات کرنی ہے۔ خلقت ایک ایک نبی کے دروازے پہ ہو کے آئی ہے، سب سے پہلے یہ حضرت آدم کے دروازے پہ گئے۔ حضرت آدم کہتے ہیں لست لہا، لست لہا، میری یہ مجال نہیں، میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ کرنے کو تو کر دوں، آگے سے اللہ کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، ذرا تساں دسو نا، تو ہن جو میں آکھے آئی بے درخت دے نیڑے، میرے منع کرنے کے باوجود آپ کیوں گئے؟ نہ بھائی نہ۔ حضرت نوح لست لہا، آپ نہیں بات کر سکتے کہ کرنے کو تو میں کر دوں، آگے سے اللہ کہے ہاں شروع کرتے ہیں، باقیوں کا تو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ذرا آپ بتائیں نا، میں نے جو آپ سے کہا تھا مشرک بیٹے کے حق میں زبان نہیں کھولنی، میرے منع کرنے کے باوجود آپ نے زبان کیوں کھولی؟ یہ ہے میدان معاشر، یہ ہے میرے رب کا جلال۔ حضرت آدم کانپ رہے ہیں، کانپ، حضرت نوح بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اور آج کا ملا کہتا ہے ساڈے پیر جہنم دے وچ وڑ جان گے۔ واہ، تے جیڑا انہاں دے دربار دے اگوں لنگ گیا نا، اس نو بھی کڈ کے لے آن گے، وڑ تے ضرور جان گے، پتہ نہیں نکلن گے کہ نہیں نکلن گے، دوے نو کی کڈ کے لے آنا نہیں، ساڈے پیر آ کے جہنم وچ وڑ، یہ فیس بک پہ ہے، مولانا تقریر کر رہے ہیں، ساڈے پیر جہنم دے وچ وڑ جان گے، اللہ جہنم سے پناہ دے سب۔ اس کی تو تپش کئی میلوں تک ہے، اس کی آواز کئی میلوں تک آ رہی ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ ہر نبی کہتا ہے لست لہا، اے تو غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، لست لہا، لست لہا، لست لہا۔ حضرت عیسیٰ کہتی ہے لست لہا، اے تو محمد صلی اللہ، خلقت میرے نبی کے دروازے پر، اللہ سے بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ ہر نبی کہتا تھا لست لہا، لست لہا، لست لہا، میرے نبی کہیں گے آنا لہا، آنا لہا، یہ تو منصب میرا ہے۔ پھر میرے نبی شفاعت کبریٰ کے لیے مقام محمود پہ آئیں گے، قرآن نے اس کو ذکر کی،
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس کو بنی اسرائیل میں ذکر کی. معنی بندے عالوی سے سنو. سبحان اللہ. وَمِنَ اللَّيْلِ رات کے پچھلے پیر فتہجد بھی اٹھیے جاگیے بستر کو چھوڑ دیجئے. رات کے کچھ حصے میں جب ساری دنیا میٹھی نیند سو رہی ہے میرے پیغمبر بستر چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر. کل قیامت کے دن میں نے بھی تو تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس کا ذکر کی میرے آقا مقام محمود پہ آئیں گے. 6 دن یا 7 راتیں یا 7 دن اور 6 راتیں اللہ کی حمدیں ثنائیں تعریفیں کرتے رہیں گے لیکن شفاعت کے وہ لفظ زبان پہ نہیں آئے. کتنے دن ہو گئے؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. کہنے کے آئے تھے حساب کتاب بعد میں شروع کرنا ہے ذرا جلدی شروع کر دے. یہ لفظ زبان پہ نہیں آ رہے ہیں. 6 دن گزر گئے حمدیں ثنائیں تعریفیں آنسو داڑھی مبارک بھیگ گئی. 6 دنوں کے بعد رب نے دست قدرت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھا. ارفع راسک یا محمد ما یبکیک یا محمد سل توتا وشفا تشفا کل تسمع. اپنا سر مبارک اٹھائیے. کیوں روتے ہو میرے پیغمبر؟ تو مانگتا چلا جا میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا. اب کیا مل گئی؟ اب کیا مل گئی؟ بولو بولو بولو. اب کیا مل گئی؟ وشفا شفاعت کیجئے تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. کل بول میرے پیغمبر تسمع تیرے بول سنے جائیں گے. سل مانگ میرے پیغمبر توتا تیری جھولی بھری جائے گی. اب کیا مل گئی؟ اب میرے نبی نے وہ لفظ کہے انا اول شافع یوم القیامہ واول مشفع یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں. سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. اس کے بعد میرے نبی نے کرنی ہے شفاعت صغریٰ. کن کے لیے؟ امت کے گناہگاروں کے لیے. موحد مومن لیکن کچھ گناہ کیے کچھ غلطیاں کی. تشریف لائے صحابہ بیٹھے ہیں میرے آقا مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج تے بڑے خوش ہو. فرمایا خوش کیوں نہ ہوں. ابھی جبریل آیا تھا رب کا پیغام لایا تھا. اللہ نے کہا میرے نبی سے جا کے پوچھ 2 باتوں میں سے ایک بات چن لے. پہلی بات کیا؟ آپ کی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں. دوسری بات کیا؟ آپ میدان معاشر میں شفاعت کریں. اگو میری مرضی اگو میری مرضی. یا رسول اللہ پھر آپ نے کس کو پسند کیا؟ فرمایا فاخترت الشفاع. آدھی امت جنت میں جانا میں نے پسند نہیں کیا شفاعت کو پسند کیا. یا رسول اللہ آدھی امت جا رہی ہے آدھی امت. آپ نے اس کو نہیں مانا. فرمایا مجھے رب کی رحمت سے امید ہے
کہ جب شفاعت کے لیے میں لب کھولوں گا تو آدھی سے زیادہ امت اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جائے. لیکن اس حدیث میں آپ نے فرمایا میری شفاعت ہر بندے کو ملے گی، ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا. اگر وہ گناہ کر کے مجھے ملو گے رب مجھے شفاعت کی اجازت نہیں دے گا. صحابہ پوچھتی ہیں وہ کون سا منحوس ترین گناہ ہے جس کا مرتکب میدان معاشر میں آئے آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ فرمایا الا سنو الشرک باللہ، شرک کر کے مجھے نہ ملنا، شرک کر کے مجھے نہ ملنا. اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے مجھے میدان معاشر میں نہ ملنا، ورنہ مجھے رب شفاعت کی اجازت نہیں دے. تو میرے آقا نے کتنی شفاعتیں کرنی؟ 2. یہ کب ہوگی؟ بالاذن. کب ہوگی؟ بالاذن. کن کے لیے ہوگی؟ مومن. آج ہمارا یہ آخری خطبہ تھا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن. آئندہ انشاءاللہ 6 دلیل پہ گفتگو کریں گے اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ نے اپنی الوہیت کے لیے 6 دلیل دی، عالم الغیب میں ہوں. اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کب تک چلی جاتی ہے یہ گفتگو؟ جب ہم بیان کرنا شروع کریں گے تو اس وقت پتہ چلے گا انشاءاللہ.